وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ورفعنا لك ذكرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون. رواہ مسلم. صدق اللہ العظیم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ربیع الاول کا بابرکت اور باسعادت مہینہ چل رہا ہے. اسی مہینے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور اسی ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات اور معجزات عطا فرمائے تھے جو رب العالمین نے دنیا میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ تو کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بلند درجہ، سب سے بلند مقام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خصوصیات عطا فرمائیں جو اللہ نے کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تمام انسانیت پر احسان جتلایا کہ میں نے تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول کو بھیجا ہے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. فرمایا کہ ہم نے تمہارے درمیان ایک عظیم الشان رسول بھیجا جو تم میں سے ہے، اور وہ تمہارے سامنے قرآن کریم کی آیات پڑھ کر تلاوت کرتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب اللہ اور حکمت کی باتیں سکھلاتا ہے، اور یقیناً تم لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا کیا، زمین آسمان کو، چرند پرند کو، حیوانات کو، نباتات کو، شمس و قمر کو، لیکن احسان نہیں جتلایا کہ اے انسان میں نے تیرے لیے سورج کو بنایا، چاند کو بنایا، میں نے زمین آسمان کا نظام بنایا، ہواؤں کو چلایا، دریاؤں کو بہایا، میں نے کائنات کو حسن دیا. احسان نہیں جتلایا. لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا تو ساری انسانیت پر احسان جتلایا کہ اے انسانوں، اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اللہ نے تمہارے درمیان امام الانبیاء کو بھیجا ہے. اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا: یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے پیغمبر، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، آپ خوشخبری دینے والے، آپ ڈرانے والے ہیں. وداعیا الی اللہ باذنہ، آپ اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں. وسراجا منیرا، ہم نے آپ کو چمکتا دھمکتا کائنات کے لیے جگمگاتا سورج بنا کر بھیجا ہے. جیسے کائنات کے اندر اندھیرا ہے، سورج کی آمد سے دنیا روشن ہوتی ہے، آپ کی آمد سے پہلے ساری کائنات میں ظلم و ستم تھا، انسانیت بالکل نیچے گر چکی تھی، ماں بہن بیٹی کی تمیز نہیں تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا، عورتوں کی منڈیاں لگ رہی تھیں، شراب نوشی عام تھی، زناکاری بڑھ چکی تھی. فرمایا ہم نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا جیسے کائنات کے لیے ایک ظاہری سورج، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے منور کر کے سورج بنا کر بھیجا. دنیا کا سورج تو پھر بھی شام کو غروب ہو جاتا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا بنا کر بھیجا قیامت تک آپ کی نبوت کا سورج چمکتا رہے گا،
یہ دن میں بھی چمکے گا، رات میں بھی چمکے گا۔ تو اللہ نے آپ کو ایسا بلند درجہ عطا فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اس وقت نبوت عطا فرما دی تھی جب حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ نے مجھے اس وقت نبوت دے دی، یعنی آپ کا درجہ اتنا بلند ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کو سب سے بڑا ایک درجہ امام الانبیاء آپ کو بنایا۔ واقع معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کو امامت کروائی تو آپ امام الانبیاء ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے کائنات میں آپ کو درجہ مقام اتنا بلند عطا فرمایا کہ انسانی عقل مبہوت ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز فرمایا کہ میں کائنات کا سردار ہوں، ولد آدم میں اللہ نے مجھے سردار بنا کر بھیجا، اولین اور آخرین کے آپ سردار ہیں۔ پھر آپ کا ایک بڑا درجہ اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ اللہ کے رسول ہو اور آخری پیغمبر ہو۔ جس طرح دنیا میں انسان ایک جلسہ منعقد کرتا ہے، جلسے میں بہت سے مہمان علماء آتے رہتے ہیں، مہمان خصوصی سب سے آخر میں آتا ہے اور اس کا بیان سب سے اہم ہوتا ہے۔ اللہ نے انبیاء کو بھیجا اور کائنات کے مہمان خصوصی امام الانبیاء تھے، آپ کو سب سے آخر میں اللہ نے بھیجا۔ اور اللہ نے انسانوں سے نہیں، نبیوں سے وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، ہم نے تمام انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا اگر تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تم نے ضرور بالضرور حضور پر ایمان بھی لانا ہے اور حضور کی مدد اور نصرت بھی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں سے نہیں، پیغمبروں سے وعدہ لیا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت میں تشریف لائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق فیصلے کریں گے، آپ کے دین کو نافذ کریں گے، 7 سال حکمرانی کریں گے، تو گویا آپ پر ایمان بھی لے کر آئیں گے اور آپ کے دین کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا لَمَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے ان کے لیے بھی کوئی چارہ کار نہ ہوتا سوائے میری پیروی کے۔ یعنی اللہ نے مجھے یہ درجہ دے دیا کہ میرے آنے سے تمام شریعتیں منسوخ ہو گئیں، تمام ادیان ختم ہو گئے، اب آپ کا دین، دین اسلام قیامت تک رہے گا۔ اللہ نے اسے کامل اور مکمل کر دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم نے تمہارے لیے اپنے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو کامل کر دیا، اور ہم نے تمہیں وہ دین اسلام دیا جو ہمیں پسند ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیتیں عطا فرمائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے تمام انبیاء پر فضیلت دی گئی 6 چیزوں میں۔ نصرت بالرعب، آپ نے فرمایا مجھے اللہ نے رعب عطا فرمایا، 1 مہینے کی مسافت پر آپ کا رعب ظاہر ہوتا تھا، دشمن 1 مہینہ دور ہوتا تھا لیکن آپ کا رعب اور دبدبہ دشمن پر اتنے دور بھی ہوتا تھا۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی تھی، اس لیے میدان جنگ میں کوئی آپ کا سامنا نہ کر سکا۔ ایک موقع پر آپ آرام فرما رہے تھے، ایک یہودی آیا، آپ کی تلوار درخت کے ساتھ لٹک رہی تھی، تلوار کو نیام سے نکال کر کہتے ہیں من یمنعک منی، کون آپ کو بچائے گا؟ آپ کا اللہ کی ذات پر ایمان اور توکل اتنا مضبوط، آپ نے فرمایا اللہ، لفظ اللہ کہنا تھا، اس کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا، کپ کپی طاری ہو گئی، ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، آپ نے تلوار اٹھائی، فرمایا من یمنعک منی، تجھے کون بچائے گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اخلاق، آپ نے اسے معاف فرما دیا۔ یعنی رعب اور دبدبہ اتنا ہے کہ دشمن تلوار لے کر کھڑا ہے کہ قتل کروں گا لیکن نہ کر سکا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا رعب عطا فرمایا تھا۔ تو آپ نے پہلی بات ارشاد فرمائی اللہ نے میری مدد کی رعب کے ذریعے، فرمایا اعطیت جوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کہتے ہیں الفاظ مختصر ہوں، مفہوم وسیع ہو، آپ کا ایک ایک جملہ
محدثین جب اس سے مسائل استنباط کرتے ہیں سینکڑوں مسائل لسان نبوت کے ایک جملے سے ثابت ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ آپ امی تھے، دنیا میں کسی انسان سے آپ نے نہیں پڑھا، اللہ نے خود آپ کو علم عطا فرمایا تاکہ دنیا میں کوئی نہ کہے فلاں آپ کا استاذ ہے، آپ نے فلاں سے پڑھا، اس لیے آپ میں جتنی خوبیاں ہیں فلاں استاذ کی وجہ سے ہیں، فلاں والدین کی تربیت کی وجہ سے ہیں۔ تو اللہ نے والدین کا سایہ بھی بچپن میں اٹھا دیا، کوئی ظاہری سایہ نہیں، کوئی ظاہری استاذ نہیں، خود خالق کائنات نے آپ کو علم دیا، علم بھی ایسا کہ اوتیت جوامع الکلم، کہ ایک ایک جملہ ہے۔ محدثین سینکڑوں مسائل کا استنباط کر رہے۔ علامہ ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی اس ایک ارشاد سے امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع 450 مسائل کا استنباط آپ کے ایک حدیث سے، ایک جملے سے انہوں نے ارشاد کیا۔ یعنی ایسے آپ کو اللہ نے فصاحت اور بلاغت عطا فرمائی تھی، ایک ایک جملے سے محدثین نے پوری پوری کتابیں ان کی تشریح میں لکھ دی۔ تیسری بات آپ نے ارشاد فرمائی ارسلت الی الخلق کافۃ، اللہ نے مجھے ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام آتے کوئی کسی ایک خطے کے لیے، کوئی ایک شہر قریہ اور بستی کے لیے، اللہ نے آپ کو ساری کائنات کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا۔ یہ آپ کا بہت بڑا اعجاز اور خصوصیت ہے۔ آپ نے فرمایا وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے پاک کر دیا، مٹی کو اللہ نے میرے لیے پاک بنا دیا۔ پہلی شریعتوں میں حکم یہ تھا کہ نماز کا حکم ہے، عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھو گے، باقی زمین کے کسی حصے پر نماز نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اللہ نے حضور کی وجہ سے ساری کائنات کو پاک کر دیا، جہاں نماز کا وقت ہو جائے انسان مصلی بچھائے، جگہ پاک ہو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اللہ نے مٹی کو پاک کر دیا، پانی موجود نہیں ہے، مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ کتنی بڑی خصوصیت ہے، کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں مٹی نہ ہو، ہر جگہ یا تو پانی ہوگا، پانی نہیں ہوگی تو مٹی موجود ہوگی۔ تو اللہ نے آپ کو خصوصیت یہ دی کہ جہاں کہیں بھی انسان موجود ہو آپ کی امت کا، وہ مٹی کے ساتھ تیمم کر کے عبادت کر سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ پہلی شریعتوں میں غنیمت حلال نہیں تھی، جب کوئی غنیمت ملتی اس مال غنیمت کو پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آ کر اس کو جلا دیتی، انسان خود نہیں کھا سکتے تھے۔ اللہ نے آپ کے لیے غنیمت کو حلال کیا کہ میدان جہاد میں کفار کا جتنا مال غنیمت میں مل جائے اس کا استعمال کرنا جائز ہے۔ فرمایا وختم بی النبیون، اور اللہ نے میرے ذریعے نبیوں کے سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ تو آپ آخری پیغمبر تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے اعجازات عطا فرمائے، بڑی خصوصیات عطا فرمائی جو کائنات میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، آپ کی انگلی کا اشارہ ہوتا ہے اللہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ یہ تو سننے میں آیا تھا، انبیاء علیہ السلام کے معجزات ہوتے تھے، زمینوں پہ ظاہر ہوتے تھے، اللہ نے امام الانبیاء کو وہ معجزہ عطا فرمایا۔ جب مشرکین نے کہا آپ کی نبوت کی دلیل کیا ہے، آپ نے انگلی کا اشارہ کر دیا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا، چاند کا ایک ٹکڑا ایک طرف ہو گیا، درمیان میں پہاڑ تھا، تمام نے دیکھا۔ تو اللہ نے ایسا معجزہ آپ کو دیا کہ انگلی کے اشارے پر چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزہ دیا معراج کا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہم نے رات کے ایک مختصر حصے میں آپ کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک کا ہم نے سفر کروایا۔ اللہ نے سفر کس پہ کروایا؟ شاہی سواری آئی جس کو براق کہتے تھے، اس کی تیز رفتاری کی انتہا اتنی تھی، حضور جیسے اس پر سوار ہوئے، جہاں نگاہ پڑتی تھی وہاں سواری کا قدم پڑتا تھا۔ دنیا میں ایسی تیز رفتار سواری آج تک کوئی ایجاد نہ کر سکا کہ جہاں انسان کی نگاہ پڑے وہاں اس کا قدم پڑے۔ اللہ نے آپ کے لیے ایسی شاہی سواری بھیجی۔ سواری کو لانے والے کون تھے؟ جبرائیل امین اور میکائیل علیہ السلام۔ انسانوں سے خدمت نہیں لی، اللہ نے فرشتوں سے خدمت لی، عام فرشتوں سے خدمت نہیں لی، فرشتوں کے سرداروں سے خدمت لی۔ پھر آپ کا شق صدر ہوتا ہے، آپ کے دل مبارک کو باہر نکالا گیا، علم اور حکمت کے ساتھ بھر دیا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا،
آپ کے آپریشن کا سارا سامان جنت سے آیا، دل کو دوبارہ اپنی جگہ رکھا گیا، پھر آپ کو واقع معراج کروایا گیا کہ معراج میں آپ نے مختلف چیزوں کو دیکھنا تھا، جنت اور جہنم کے مناظر دیکھنے تھے، تاکہ اتنے دیکھنے کی سخت آپ میں ہو جائے، تو اللہ نے یہ سارا نظام آپ کے لیے چلایا، مسجد اقصیٰ میں پہنچایا، انبیاء کی امامت کروائی، پھر ہر آسمان پر ایک ایک نبی سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہر نبی آپ کے استقبال میں کھڑا، 7 آسمانوں کی سیر ہوئی، جنت جہنم کے مناظر دیکھے، پھر اکثر محدثین کے نزدیک آپ کو اللہ رب العزت کا دیدار بھی ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام عطا فرمایا جو اللہ نے انسانیت میں کسی کو نہیں عطا فرمایا، ایسے معجزات دیے، تاریخ انسانیت اس پر گواہ ہے کہ ایسے معجزات کسی کے پاس نہیں آئے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ حدیبیہ کا موقع تھا، 1400 سے زائد صحابہ اکرام ہیں، پانی ختم ہو گیا، صحابہ کے پاس پانی نہیں، نہ پینے کے لیے، نہ جانوروں کو پلانے کے لیے، نہ وضو کرنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ پانی موجود نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کسی کے پاس اگر بچا کچا پانی ہو وہ لے آؤ، تو سارے پانی کو جمع کیا گیا، ایک کٹورے میں آپ کے سامنے پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کٹورے میں ڈالا، پھر آپ نے اپنے دست مبارک کو باہر نکالا، اللہ نے آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر دیے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے کسی نے پوچھا کتنی تعداد تھی؟ انہوں نے کہا او اللہ کے بندے، اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تب بھی پانی ختم نہ ہوتا۔ ہماری تعداد تو 1400 سے زائد تھی، 1400 صحابہ نے پانی بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا، مشکیزوں کو بھی بھرا، غسل بھی کیا، لیکن پانی کا وہ چشمہ ختم نہ ہوا۔ دنیا میں یہ تو سنا تھا پتھروں سے چشمے جاری ہو گئے، پہاڑ سے چشمے جاری ہوئے، زمین سے پانی نکلا، انسانیت نے یہ کبھی نہیں سنا تھا انگلیوں سے بھی پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ اور اللہ نے ایسا چشمہ پھر جاری کیا، 1400 سے زائد صحابہ پی بھی رہے ہیں، ختم بھی ہو رہا ہے، اور پیتے پیتے سب کی ضرورتیں پوری ہو گئیں، پانی ختم نہ ہوا۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات ہر چیز پہ ظاہر ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ خندق کا موقع تھا، صحابہ اکرام خندق کھود رہے ہیں۔ یہ خندق اس لیے کھودی گئی تاکہ دشمن مدینہ میں داخل نہ ہو جائے، مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی۔ اس موقع پر آپ کے کئی معجزات ظاہر ہوئے۔ ایک معجزہ تو یہ ظاہر ہوا، درمیان میں ایک چٹان آ گئی، صحابہ اکرام نے بڑی کوشش کی چٹان کو توڑنے کی، کدالیں مارتے رہے، گینتیوں سے وار کرتے رہے، لیکن وہ چٹان اتنی مضبوط تھی کہ ٹوٹتی نہیں تھی۔ حضور کے پاس آیا، یا رسول اللہ ایک چٹان درمیان میں آ گئی، ٹوٹ نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ۔ آپ گئے، ایک کدال لی، ایک ہاتھ سے پکڑی اور یوں مارا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہواؤں میں بکھر گئے۔ پھر آپ اس سے جب چنگاریاں اٹھیں، آپ نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فارس فتح ہو رہا، روم فتح ہو رہا ہے۔ مشرک کہنے لگے کہ بھئی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور یہ پیغمبر روم اور فارس کی فتوحات کی خبر دے رہا ہے۔ پھر وہی ہوا، امیر المومنین عمر بن خطاب کا دور آیا، اللہ نے فارس کو بھی فتح کیا، روم کو بھی فتح کیا۔ تو جو چٹان سب سے نہ ٹوٹی وہ آپ کے ایک وار سے ریزہ ریزہ ہو گئی۔ طاقت بھی اللہ نے کتنی آپ کو عطا فرمائی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، جنت البقیع میں تدفین ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے میں ان کے سر کی جانب ایک پتھر نشانی کے لیے رکھ دوں، تو وہاں ایک پتھر تھا قبرستان میں، لیکن بہت بھاری تھا۔ صحابہ کرام سے فرمایا اٹھا کر لاؤ، حالانکہ صحابہ بھی بڑے طاقتور تھے، لیکن وہ پتھر اتنا بھاری تھا، سب نے کوشش کی، کسی سے نہ اٹھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اپنی آستینوں کو اوپر کیا، صحابہ مدد کرنے لگے، فرمایا نہیں پیچھے ہٹو، خود گئے، دونوں ہاتھ سے پکڑا، ایسا لگتا تھا بالکل کوئی ہلکی چیز ہے، اٹھا کر لائی اور آپ نے وہاں لا کے رکھ دیا۔ یعنی اللہ نے آپ کو ایسی قوت، ایسی طاقت عطا فرمائی، جہاں انسانی قوہ ناکام ہو جاتی وہاں سے آپ کی طاقت کا ظہور ہوتا تھا۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہی خندق کا موقع ہے، صحابہ اکرام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ حضرت جابر کہتے ہیں تیسرا دن تھا، کچھ نہیں کھایا تھا، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر بھی بھوک کی وجہ سے پتھر ہے۔ یہ صحابی گھر گئے، اپنی گھر والی سے کہا کہ حضور بھوک کی حالت میں ہے،
گھر میں کچھ ہو تو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ جوں ہے ایک سیر جوں تقریباً 3.5 کلو بنتی ہے، یعنی تقریباً 3.5 کلو جوں آج کے حساب سے، اور ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ تھا، کہا یہ ہے، اس کے علاوہ تو گھر میں کچھ نہیں۔ فرمایا ایسا کرتا ہوں کہ آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس جوں کو پیس لو، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر حضور سے کہتا ہوں کہ آپ خود آئیں، چند ایک جو کبار صحابہ بڑے صحابہ ہیں وہ تشریف لے آئیں، باقی کسی کو نہ کہیں، اس لیے کہ کھانا پورا نہیں ہوگا، تھوڑی سی جوں ہے، بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، تمام صحابہ اکرام میں 1000 سے زائد تعداد تھی، فرمایا چلو بھائی آج جابر نے دعوت کی ہے چلو۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں تھوڑی دیر پریشان ہو گیا، بکری کا چھوٹا سا بچہ، 1000 سے زیادہ تعداد، 3 دن سے انہوں نے کچھ کھایا بھی نہیں، پورا کیسے ہوگا؟ لیکن سوچا میں نے حضور کو تو بتا دیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اللہ ہی برکت دیں گے۔ حضور نے فرمایا جب تک میں نہ آؤں تو تم نے ہانڈی کو چولہے سے اتارنا نہیں ہے اور روٹیاں پکانا شروع نہیں کرنی، جب میں آؤں گا پھر شروع کرنی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، اپنی اہلیہ کو خبر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لائے، جس ہانڈی کے اندر گوشت ڈالا ہوا تھا آپ نے اپنا لعاب دہن اس میں ڈالا، آپ نے فرمایا اس سے سالن نکال کے دینا، لیکن ہانڈی کو نیچے نہیں اتارنا، چولہے پہ رہے، اس سے سالن دینا۔ اور جو آٹا تھا اس میں لعاب دہن ڈالا اور فرمایا کہ اس سے تم پکانا شروع کر دو، اور عورتوں کو بلاؤ وہ بھی تمہاری گھر والی کی مدد کریں۔ اور بھی عورتیں آ گئی، سب عورتیں اس آٹے سے روٹیاں بنا رہی ہیں، صحابہ کی جماعت آ رہی ہے، کھا کے جا رہی ہے 1000 سے زائد صحابہ کھانا کھا کے چلے گئے۔ حضرت جابر فرمانے لگے جب میں نے ہانڈی میں دیکھا تو اتنا ہی گوشت موجود تھا، اور جب میں آٹے کے پاس گیا تو اتنا ہی آٹا جوں بھی موجود تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اس موقع پر بھی ظاہر فرمایا۔